یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے کے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، بھئی ہم قرآن مجید کو اتنا درجہ تو دیں کہ ہم بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی دن ناغہ نہ ہو۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا لب لباب ہے، طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہمارے ذکر و سلوک کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں اللہ کی محبت کو بڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے اب تو اس پر ایسے یقین ہے جیسے 2 ضرب 2 4 کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ اب دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے، اپنے کرم سے ان کو بھرپور فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے بچے اور بچیاں ان کو اللہ نیک جوڑے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما،
جو گھر بار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، کیا کریں؟ نفس ہمارا ہے، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری بے بسی اور بے کسی پہ ترس کھا لیجئے، ہماری بیچارگی پر فضل فرما دیجئے۔ اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، مرد یا عورتیں، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ اللہ آپ جانتے ہیں عورت ذات تو اپنی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی، وہ دلوں کے دکھ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے اور اپنی رحمت کے ساتھ اس مجلس میں ان کا آنا خیر کا سبب بنا دیجئے۔ اللہ پوری دنیا اس وقت پریشان، مسلمان پریشان ہے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، بار بار اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما، ہمارے حرم نبوی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اس وقت مختلف آزمائشوں کا شکار ہے۔ اے اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اپنی رحمت سے ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ حافظ ابراہیم صاحب نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما۔ ان کے جتنے مدارس ہیں، جامعات ہیں، شاخیں ہیں، اے اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما۔ جو طالبات ان کے مدرسے میں پڑھی ہیں، اللہ ان طالبات کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اللہ آج آپ اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ ہی اس بندوں کو کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے مولا ہمیں معافی دے دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اپنی رحمت سے انکار نہ کیجئے اور ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ میرے اللہ نہ ہمارے پاس روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یہ ہم سے امید رکھتے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔